أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خیبر کی جنگ کا ذکر ہو رہا تھا. اب خیبر کے دوسرے قلعہ کے فتح کا ذکر کروں گا. یہ دوسرا قلعہ صعب بن معاذ کہلاتا ہے. اس قلعے میں خیبر کے باقی تمام قلعوں سے زیادہ کھانا، جانور اور ساز و سامان تھا، اور اس میں 500 جنگجو رہتے تھے. حضرت کعب بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے 3 روز تک صعب بن معاذ کے قلعے کا محاصرہ رکھا. یہ ایک مضبوط قلعہ تھا. حضرت معتب اسلمی سے روایت ہے کہ بنو اسلم کو خیبر میں سخت بھوک کا سامنا کرنا پڑا. بنو اسلم نے اتفاق کیا کہ حضرت اسماء بن حارثہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں. بنو اسلم نے حضرت اسماء بن حارثہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا اسلام پیش کرنا اور عرض کرنا کہ ہمیں بھوک اور کمزوری نے آ لیا ہے. بہت برا حال ہے. حضرت اسماء نے آپ کو بنو اسلم کا اسلام پیش کیا، عرض کی کہ ہمیں بھوک اور کمزوری نے سخت پریشان کر رکھا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں. آپ نے دعا کی، پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں آپ لوگوں کو تقویت بخشوں. میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. میں ان کا حال سمجھتا ہوں جو بھوک سے نڈھال ہیں اس وقت. پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ وہ قلعہ ان کے لیے فتح کر دے جو کھانے اور چربی سے بھرا پڑا ہے. پھر آپ نے جھنڈا حباب بن منذر کے حوالے کیا جنگ کے لیے. اس کی تفصیل میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہود میں سے ایک شخص مبارزت کے لیے باہر نکلا آمنے سامنے مقابلے کے لیے، جس کا نام یوشا تھا. اس نے مقابلے کے لیے للکارا تو فوراً حضرت حباب بن منذر اس کے مقابلے کے لیے آئے. وہ قتال کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت حباب نے اس کو قتل کر ڈالا. پھر زیال نامی یہودی نے مبارزت طلب کی تو حضرت عمارہ بن عقبہ غفاری نے اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور آگے بڑھ کر اس یہودی کے سر پر کاری ضرب لگائی جس سے اس کا سر پھٹ گیا. حضرت عمارہ بن عقبہ غفاری نے کہا لو میں غفاری جوان ہوں. تو صحابہ نے کہا اس کا جہاد باطل ہو گیا. یعنی انہوں نے اس وقت یہ نعرہ لگایا، قومی نعرہ، فخر کا اظہار کیا کہ میں غفاری ہوں. صحابہ نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ بڑائی بیان کی ہے تم نے اپنی. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اسے اجر ملے گا اور تعریف بھی کی جائے گی. ایسے موقع پر اگر کر دیا جائے تو ایسی بات نہیں ہے. حضرت محمد بن مسلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ تیر اندازی کر رہے تھے اور آپ کا ایک نشانہ بھی خطا نہ گیا۔ آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت حباب بن منذر نے اپنے جوانوں کے ساتھ قلعے کے اندر داخل ہو کر سخت جنگ کر کے اسے فتح کر لیا اور تمام اسلحہ اور غلے پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا دفاع کرنے والے بہت سے یہودی مارے گئے اور کئی قید ہوئے۔ حضرت معتب اسلمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی وجہ سے دعا کی درخواست لے کر آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم واپس نہ آئے تھے کہ اللہ نے قلعہ صعب بن معاذ پر فتح دی۔ حضرت جابر سے روایت ہے، یعنی کہ ابھی باتیں کر کے ہم واپس ہی آئے تھے، آپ سے درخواست کر کے بھوک سے برا حال ہے، تو اس دوران میں جنگ شروع ہوئی اور فتح بھی ہو گئی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ قلعہ صعب میں سے جس قدر کھانے کا سامان ملا وہ اتنا تھا کہ کسی اور قلعے سے اتنا سامان نہیں ملا۔ اس میں بہت سا جو، کھجوریں، گھی، شہد، تیل اور چربی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ اور اٹھا کر کچھ نہ لے جانا، جو کچھ کھانا ہے یہیں کھاؤ۔ پھر تیسرے قلعے کا ذکر ہے، قلعہ زبیر بن عوام۔ اس کی فتح کا ذکر یوں ملتا ہے، اس قلعے کا نام کلہ تھا، یہ بعد میں حضرت زبیر بن عوام کے حصے میں آیا، اس لیے اس کا نام قلعہ زبیر مشہور ہو گیا۔ جب یہود نائم اور صعب بن معاذ کے قلعے سے زبیر بن عوام کے قلعے کی طرف بھاگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ آپ نے 3 دن اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ ایک یہودی جس کا نام غزال تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، غیر مسلم اس نام سے لقب سے بلاتے تھے، کہ آپ مجھے امان دیں اس شرط پر کہ میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا جس سے آپ اہل نطاع سے راحت حاصل کر لیں گے، یعنی اس قلعے پر قبضہ کر سکیں گے، اور آپ اہل شک کی طرف نکلیں گے۔ یہ گھن اہل شک آپ کی روب کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اس کے بعد دوسرے قلعے کی طرف جا سکتے ہیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہل اور اس کے مال پر اس کو امان دے دی۔ یہودی نے کہا کہ بے شک اگر آپ اس طرح 1 مہینہ بھی کھڑے رہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ان کی زمین کے نیچے سرنگیں ہیں، وہ رات کو نکلتے ہیں اور اس سے پانی لاتے ہیں، پھر اپنے اپنے قلعوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ وہ آپ سے دفاع کر رہے ہیں، اگر آپ ان کا پانی کا راستہ کاٹ دیں تو وہ آپ کے لیے ہتھیار ڈال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے، ساتھ گئے اس کے، اور یہود کی سرنگوں کو کاٹ دیا۔ جب ان کی پانی کی جگہ ان سے منقطع ہو گئی تو وہ باہر نکل آئے اور پھر شدید قتال شروع ہو گیا، پھر جنگ شروع ہوئی۔ اس دن مسلمانوں میں سے کچھ صحابہ شہید ہو گئے اور یہود میں سے 10 آدمی قتل ہوئے، اور آپ نے فتح حاصل کی، اور یہ نطاع کے قلعوں میں سے آخری قلعہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نطاع سے فارغ ہوئے تو شک کے قلعوں کی طرف لے گئے۔ یہ تیسری گروپ تھا قلعوں کا، جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں میں۔ یہاں یہودی سردار سلام بن مشکم کی موت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ نطاع کے قلعوں کی جنگ میں سلام بن مشکم بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلام بنو نذیر کا ایک بڑا سردار تھا اور یہود کا قائد تھا، لیکن وہ بیمار تھا، اس لیے اس نے دیگر یہودی سرداروں کی طرح جنگ میں عملی طور پر حصہ نہیں لیا، یعنی خود تلوار تیر کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو یہ تجویز پیش کی کہ وہ قتیبہ کے علاقے میں چلا جائے کیونکہ وہ زیادہ محفوظ ہے، لیکن سلام بن مشکم نے دائمی مریض ہونے کے باوجود یہ تجویز قبول نہیں کی، حتیٰ کہ نطاع ہی میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اگر اس کی بیماری کا واقعہ صحیح ہے
اور عملاً جنگ کرنے والا نہیں تھا، تو پھر بھی اس کا قتل اس لحاظ سے قابل اعتراض نہیں کہ اپنے لشکر کو جنگ میں بھیجنے کے لیے تیار کیا تھا، اس میں ان کی عمومی نگرانی کر رہا ہوگا یہ، اس لیے اس جنگ کے ماحول میں کسی صحابی نے اسے بھی قتل کر دیا کیونکہ وہ موجود تھا ان کے ساتھ۔ لشکر کے سردار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور سردار کے مرنے سے لشکر بھی دل چھوڑ بیٹھتا ہے، بس اس لحاظ سے اس کا قتل بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ شک کے دونوں قلعوں کا محاصرہ، شک جو ہے یہ بھی ایک قلعوں کا، 2 قلعوں کا مجموعہ تھا یا 3 قلعوں کا، اور اس کی فتح کے بارے میں یوں ذکر ہے، شک کا پہلا قلعہ، یہ 2 قلعے تھے، شک کا پہلا قلعہ جس سے آپ نے ابتدا کی وہ ابئی کا قلعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوٹی پر کھڑے ہوئے جس کا نام سمان تھا، اس پر کھڑے ہو کر آپ نے قلعے والوں سے قتال کیا۔ ابتدا میں ایک یہودی نے مبارزت کے لیے بلایا، اس کے مقابلے میں حضرت حباب بن منذر نکلے، وہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حباب نے ایک بار سے اس کا دایاں بازو درمیان سے کاٹ دیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تو وہ شکست کھاتا ہوا اپنے قلعے کی طرف لوٹ گیا۔ حضرت حباب نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کا پٹھا کاٹ دیا، وہ گر گیا تو حضرت حباب نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایک اور آدمی نکلا اور پکارا کہ کون ہے مبارزت کرنے والا؟ مسلمانوں میں سے آل جہش میں سے ایک شخص باہر آیا، مگر وہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس یہودی نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر پھر مبارزت کے لیے بلایا، تو اس سے ابو دجانہ نے مقابلہ کیا۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنے خود پر سرخ کپڑا باندھ رکھا تھا، وہ یہودی بڑا اکڑ کے چڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو دجانہ جلدی سے آگے بڑھے، اس پر تلوار سے وار کیا اور اس کی ٹانگ کاٹ دی اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ اس کا جنگی سامان، زرہ اور تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے یہ اشیاء حضرت ابو دجانہ کو عنایت فرما دیں، اور یہود مبارزت کرنے سے عاجز آ گئے۔ اب پھر اس کے بعد کوئی نہیں نکلا۔ پھر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ بھرپور حملہ کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں میں سے سب سے آگے حضرت ابو دجانہ تھے۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں ساز و سامان، بکریاں اور کھانا پایا۔ سب یہودی بھاگ گئے، وہ دیواریں پھلانگتے ہوئے جا رہے تھے گویا کہ وہ ہرن ہوں، یہاں تک کہ وہ سب شک کے دوسرے قلعے کی طرف چلے گئے، بہت تیزی سے دوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کی طرف نکلے اور یہود سے قتال ہوا۔ یہود نے مسلمانوں پر شدید تیر اندازی اور سنگ باری کی۔ یہود کے جواب میں مسلمان بھی ان پر ویسی ہی تیر اندازی کر رہے تھے، مگر یہود کے تیر مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا رہے تھے، کیونکہ یہود انہیں قلعے کے برجوں سے تیر مارتے تھے، اوپر سے مار رہے تھے، اور مسلمان قلعے کے نیچے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ یہود پر تیر اندازی کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہود کا نشانہ خاص طور پر وہ جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ تیر گر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے کہ ایک تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو آ لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر لگنے سے زخمی ہو گئے اور تیر لگنے سے آپ کے کپڑے پھٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر نکالا، پھر آپ نے ایک مٹھی کنکریوں کی لی اور اس قلعے کی طرف پھینک دی، جس سے ان کا قلعہ لرزنے لگا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے یہود کو پکڑ لیا، پھر قبضہ ہو گیا۔ پھر 3 قلعے ہیں قتیبہ کے، ان تینوں قلعوں کا محاصرہ مسلمانوں نے کیا۔ اس بارے میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطا اور شک کے قلعوں کو فتح کیا تو یہودی قتیبہ کے تینوں قلعوں وطی، سلالم اور کموس میں منتقل ہو گئے۔
کتیبہ کے قلعوں میں سے سب سے بڑا قلعہ کموس کا تھا اور یہ سب سے محفوظ قلعہ تھا۔ یہود ان تینوں قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے اور وہ اپنے قلعوں سے نیچے جھانکتے بھی نہ تھے، اور ان میں سے کوئی مبارزت طلب کرنے والا بھی نہ نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز تک ان قلعوں کا محاصرہ کیے رکھا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان پر منجنیق نصب کی جائے۔ جب یہود کو ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا، یعنی توپ کے ذریعے سے پتھر پھینکا جائے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا مطالبہ کیا، اور کنانہ بن ابو حقیق نے یہود میں سے ایک آدمی کو، جس کا نام شماخ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام دے کر بھیجا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ کنانہ بن ابو حقیق قلعے سے نیچے اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا معاہدہ کر لیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا تو انہوں نے ان کے مالوں پر قبضہ کر لیا، یعنی صحابہ نے ان کے مالوں پر قبضہ کیا۔ ان قلعوں میں سے 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے، 500 کمانیں و آتش کش حاصل ہوئے۔ قلعہ کموس کی فتح کے سلسلے میں بعض اور مختلف روایات بھی ہیں، جیسا کہ قلعہ کموس کے فتح کے ضمن میں کتب سیرت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا محاصرہ 20 روز تک کیا گیا، اور بالآخر حضرت علی کے ہاتھ یہ قلعہ یہود کے ساتھ سخت مقابلے کے بعد فتح ہوا۔ نیز اس قلعے کی تسخیر کے ضمن میں بعض سیرت نگاروں نے کتب میں وہی واقعات درج کیے ہیں جو قلعہ نائم کی تسخیر کے حوالے سے دیگر مصنفین نے بیان کیے ہیں۔ بہرحال یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ یہود سے پھر ایک معاہدہ ہوا، اور معاہدے کی شرائط یہ تھیں: نمبر 1 کہ یہود پر لازم ہوگا کہ وہ تمام قلعوں کو خالی کر دیں اور ان کا تمام جنگی سامان اور اسلحہ وہیں چھوڑ دیں تاکہ اسلامی فوج اس پر قبضہ کرے اور وہ مسلمانوں کی املاک کا ایک حصہ بن جائے، یعنی اپنا اسلحہ مسلمانوں کے سپرد کر دیں۔ سرنڈر کرنے سے کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کے مطابق دوسرا یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کے مطابق یہودیوں کے خون کی حفاظت اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنانے سے معافی دینے کا عہد کریں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی کو ان کی حفاظت کرے گا، یہودیوں کی حفاظت کریں گے، قتل نہیں ہوں گے، اور ان کے بیوی بچوں کی حفاظت ہوگی۔ نمبر 3 یہ تھا یہود پر لازم ہوگا کہ خیبر سے جلا وطن ہو کر شام کی طرف چلے جائیں۔ نمبر 4 یہ شرط تھی کہ خیبر سے جلا وطنی کے وقت مسلمان انہیں اجازت دیں گے کہ جس قدر مال ان کی سواریاں اٹھا سکتی ہیں اٹھا کر لے جائیں۔ نمبر 5 یہ کہ یہود اس بات کا عہد کریں کہ وہ مخفی خزانوں کے تمام اموال کے متعلق مسلمانوں کو آگاہ کریں گے اور وہ فاتحین کے سپرد کریں گے۔ نمبر 6 یہ کہ یہود اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جب وہ اس معاہدے کی شروط کی خلاف ورزی کرے یا کسی ایسے چیز کو چھپائیں جس کا ظاہر کرنا ضروری ہو تو مسلمانوں پر اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی، اور مسلمان اس معاہدے کی تمام شروط سے آزاد ہوں گے، اور یہودیوں کے اموال اور اولاد مسلمانوں کے لیے حلال ہوگی۔ خیبر کی فتح کے بعد یہود کا خیبر میں قیام اور یہود کی نصف پیداوار پر خیبر کے باغات دینے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ معاہدے کے مطابق تو یہود کو شام کی طرف جلا وطن ہونا تھا، مگر یہود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انہیں خیبر میں رہنے دیا جائے تاکہ وہ یہاں کی زراعت اور کھیتی باڑی کرتے رہیں، کیونکہ وہ اس کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے انہیں خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی۔
تاکہ وہ زراعت کا کام کریں اور اس کے عوض نصف پھل حاصل کریں۔ بڑے نرمی کا سلوک کیا ان سے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر یہود کو دیا کہ وہ اس میں کام کریں اور وہاں کھیتی باڑی کریں، اور ان کے لیے نصف ہے جو وہاں پیدا ہو۔ خیبر میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 17 ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت ربیعہ بن اقسم، ثقف بن عمر، حضرت رفاع بن مسروم، حضرت عبداللہ بن امیہ، حضرت محمود بن مسلمہ، حضرت ابو ضیاء بن نعمان، حضرت حارث بن حاتب، حضرت عدی بن مرہ، حضرت اوس بن حبیب، حضرت عنیف بن اوائل، حضرت مسعود بن سعد، حضرت بشر بن براء، حضرت فضیل بن نعمان، حضرت عامر بن اقوا، حضرت عمارہ بن عقبہ، اور حبشی غلام حضرت یسار، قبیلہ اشجع کا ایک شخص، نام نے اس کا لکھا۔ یہود میں سے 93 افراد اس غزوے میں قتل ہوئے، جن میں سے چند سرداروں کے نام ہیں: حارث، ابو زینب، مرہب، اسیر، یاسر، عامر، کنانہ، ابو حقیق۔ خیبر کے بعد متفرق واقعات بھی بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ کنانہ بن ربیع کے قتل کا ہے۔ تاریخ و سیرت کی کتب میں مذکور ہے کہ خیبر فتح ہونے کے بعد جب یہود کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد لوگ کنانہ اور اس کے بھائی ربیع کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ کنانہ پورے خیبر کا رئیس تھا اور حضرت صفیہ کا خامد تھا، اور ربیع اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ کنانہ کے پاس یہودی قبیلہ بنو نذیر کے سردار ہوئی بن اخطب کا خزانہ تھا، جس میں سونے چاندی کے زیورات وغیرہ تھے، اور یہ زیورات اہل عرب کو ان کی شادی بیاہ کی تقریبات میں اجرت پر دیا کرتے تھے۔ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا وہ خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم مدینے سے نکلے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سارا خرچ ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے ابو قاسم، آن صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے، کہ ہم نے اسے اپنی جنگ میں خرچ کر دیا اور اب اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ہم نے اس مال کو اس دن کے لیے ہی جمع کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مدینے سے نکلنے کا زمانہ کوئی بہت دور کا زمانہ نہیں کہ وہ سارا مال خرچ ہو جائے۔ ان دونوں نے اس بات پر قسم اٹھائی کہ ان کے پاس کچھ بھی مال نہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خزانہ تم سے برآمد ہو گیا تو پھر تم سے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ذمہ نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت زبیر کو گواہ بنایا۔ اس وقت یہود کا ایک شخص اٹھا اور اس نے کنانہ کے پاس جا کر کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانگ رہے ہیں، اگر تمہارے پاس ہے تو اسے انہیں دے دو، اگر نہیں اگر تمہیں پتہ ہے کہ دے دو، یا اگر تمہیں پتہ ہے تو بتا دو کہ کہاں ہے، تمہاری جان بچ جائے گی، ورنہ اللہ کی قسم وہ ضرور اس پر غالب ہو کر رہیں گے۔ ابن حقیق نے اسے ڈانٹا اور وہ یہودی الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک تاریخ کتاب میں لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ اگر تم نے مجھ سے کوئی چیز چھپائی اور پھر مجھے معلوم ہو گیا تو میں تمہارے خون اور تمہاری اولادوں کو اس کی وجہ سے حلال سمجھوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تاریخ کی ایک کتاب میں اس خزانے کا علم ہونے کی ایک روایت مختصر یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ تم فلاں میدان میں جاؤ، پھر کھجوروں کے پاس آؤ، پھر کھجوروں کو دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے جو اونچی ہوں ان کو دیکھو، جو کچھ وہاں ہو اس کو میرے پاس لے آؤ، یعنی ان کے نیچے کیا ہے۔ اس خزانے کی قیمت لگائی گئی تو ان کی قیمت میں اس کی قیمت 10,000 دینار لگی۔ وعدہ خلافی کی وجہ سے ان دونوں کو قتل کر دیا گیا
اور ان کے اہل و عیال کو قید کر لیا گیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ ایک روایت میں یہ بیان ہوا ہے، کہاں تک صحیح ہے یہ بعض میں تجزیہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنانہ کو لایا گیا اور اس کے پاس بنو نذیر کا خزانہ تھا۔ اس سے خزانے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود کا ایک آدمی لایا گیا، اس کا نام سالبہ تھا۔ بعض جگہ یہ ذکر ہے کہ سایہ بن سلام بن ابو حقیق کو بلا کر پوچھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے کنانہ کو دیکھا کہ وہ ہر صبح ان کھنڈرات کے گرد گرد گھومتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام اور چند مسلمانوں کو بھیجا۔ جہاں سالبہ نے کہا تھا وہاں سے کھودا گیا تو اس سے خزانہ نکل آیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ کچھ خزانہ مل گیا لیکن باقی نہ ملا، اور کنانہ نے بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ کنانہ کو سزا دو۔ حضرت زبیر چکماک کے پتھر لے کر آئے اور اس کے سینے پر مارتے جس سے آگ نکلتی، اور جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا تب اس نے باقی خزانے کو بتایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ کو محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کو قتل کر دے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے اپنے بھائی محمود بن مسلمہ جن پر چکی کا پاٹ گرایا تھا اور شہید ہو گئے تھے، ان کے بدلے میں کنانہ کو قتل کر دیا۔ بہر قتل تو کیا، لیکن جس طرح یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ آن وسلم کے جو اسوہ ہے اس کے خلاف لگتا ہے ساری باتیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق کنانہ کو محمد بن مسلمہ نے قتل کیا، جبکہ اس کے دوسرے بھائی بشر بن برا کے گھر والوں کے سپرد کر دیا، اور اسے بھی بشر بن برا کے بدلے میں قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال کو حلال قرار دیا اور ان کی اولاد کو قیدی بنا لیا۔ یہ روایات جو ہیں تاریخ و سیرت کی موت پر کتب میں موجود ہیں، جیسے تاریخ طبری، تاریخ الخمیس، طبقات ابن سعد، کتاب المغازی واقعی کی ہے، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق، سیرت حلبیہ زرقانی وغیرہ۔ اور کنانہ کو اسی وجہ سے قتل کرنے کا ذکر حدیث کی کتب سنن ابو داؤد میں بھی ہے۔ لیکن کنانہ کے قتل کی مختلف وجوہات اور روایات بھی ملتی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسے قتل کی وجہ خزانے کی نشاندہی نہ کرنا نہیں تھی۔ بہرحال خیبر کے اس واقعے کو مستشرقین نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور پھر اعتراض کرنے والوں نے اپنی عادت کے مطابق اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اعتراض کیے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال اور دولت کی حرص تھی، یا یہ ظاہر کرنا چاہا کہ نعوذ باللہ آپ کس کس طرح کے ظلم اور تشدد کیا کرتے تھے۔ اور اعتراض کرنے والوں نے عقل و انصاف سے ذرا بھی کام نہیں لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک کھلی کتاب کی طرح تھی، سب کے سامنے۔ جو جنگ شروع کرنے سے پہلے سب کو حکم دیتے ہیں کہ خبردار کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، یہاں تک کہ درختوں کو بھی بے سبب نہ کاٹا جائے۔ جو جانوروں کو بھی کسی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ انسانوں پر کیسے ظلم و تشدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنا ایک سراسر بے بنیاد الزام ہے۔ اور جنگ خیبر تو وہ جنگ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ ہونے سے پہلے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جو مال غنیمت کی امید یا طمع لے کر شامل ہونا چاہے وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے اس کی تفصیل۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ یہ ہو کہ اس کے متعلق جب ایسی روایات سامنے آئیں تو انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم اچھی طرح ان سے ان روایات کو دیکھ لیں، ان کی چھان پھٹک کر لیں۔ اور بے شک پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر حدیث اور ہر روایت کو جہاں تک ممکن ہو احترام کی نظر سے دیکھا جائے، اور جس حد تک ہو سکے ان کے مضامین کی اگر کوئی توجیہ ہو سکتی ہے تو کی جائے۔ لیکن بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور آپ کی عزت سب سے مقدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عدل و انصاف کے پیکر تھے،
رحمۃ للعالمین تھے۔ ہر وہ روایت جو اس کے منافی ہو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، جبکہ مورخین اور اصحاب سیر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں حدیث اور روایات بعد کے لوگوں نے خود سے گھڑ لی ہوئی ہیں، اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ اس سازش میں یہود کا بھی دخل رہا ہے، جو کہ غلط روایتیں پیش کرتے تھے۔ یہی واقعہ جو کہ کنانہ اور اس کے بھائی کے قتل کا بیان ہو رہا ہے، اس کا ہماری ریسرچ ٹیم نے بھی بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے اور روایات کی روشنی میں جو بیان کیا ہے، اور مستشرقین نے جو اعتراض کیا اس کا جواب دیا ہے، بڑا اچھا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کی اندرونی شہادت بتا رہی ہے کہ بیان کرنے والوں کو جگہ جگہ بیان کرنے میں غلطی لگی ہے، وہ بھول رہے ہیں کہ وہ مختلف باتوں کو ملا جلا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی ہے تو ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑھا چڑھا کر مبالغہ میزی کے ساتھ منفی رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا جب یہود کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اور ہر قسم کی شرائط طے کرنے کے بعد صلح نامہ تحریر ہو گیا تو پھر کسی خزانے کی طلب بظاہر عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ معاہدے کی روح سے یہود کی کسی بھی چیز پر تصرف اور ملکیت ختم ہو گئی تھی سوائے خیبر کی اراضی وغیرہ کے۔ پھر اگر وہ خزانہ مل گیا تھا جیسا کہ روایات میں مذکور ہے تو وہ خزانہ کہاں گیا؟ خیبر کا جو بھی مال غنیمت تقسیم ہوا اس کی تمام تفاصیل کتب تاریخ و سیرت میں موجود ہیں، گھی، چربی، کھجور، کپڑے، سامان، مویشی، نیزے، تلواریں، تیر، ڈھالیں وغیرہ، لیکن کہیں کسی جگہ یہ ذکر نہیں کہ فلاں کو اتنا سونا چاندی یا ہیرے جواہرات ملے، بلکہ اس کے برعکس یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ خیبر کے اموال غنیمت میں کسی قسم کا کوئی سونا چاندی نہیں ملا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ خزانے کی تلاش کے لیے جو تفتیش کی گئی ہے ان روایات میں سخت اختلاف و اضطراب ہے۔ کسی روایت میں ہے کہ کنانہ سے پوچھا، کسی میں ہے کنانہ اور اس کے بھائی دونوں کو بلایا گیا، کسی میں ہے کہ ان کے ساتھ ایک یہودی سے پوچھا گیا، کسی میں ہے کہ ہوئی بن کے چچا سے پوچھا گیا۔ پھر اس ساری تفتیش کے بعد اگر سزا دینی چاہیے تھی تو بہت سے مجرم قرار پاتے تھے، لیکن روایت کے مطابق صرف 2 کو سزا دی گئی، یعنی کنانہ اور اس کا بھائی۔ بعض روایات کے مطابق صرف کنانہ کو سزا دی گئی۔ بخاری میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں خیبر سے یہود کی جلا وطنی کا ارادہ کیا تو اس وقت آپ کے پاس ابو الحقیق کا ایک بیٹا آیا۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ کنانہ کا یہ بھائی حضرت عمر کے عہد تک زندہ رہا اور جلا وطنی تک خیبر میں ہی مقیم تھا، اس لیے یہ بھی بات غلط ہو گئی بھائی کے قتل کی۔ بعض سیرت نگار بخاری کی اس روایت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ صرف کنانہ کو ہی سزا دی گئی تھی۔ یہ بہرحال یہ ساری جو باتیں بیان کی گئی ہیں جو تضادات تھے، جس کی وجہ سے ایسی تمام روایات جن میں کسی خزانے کے حصول کے لیے بدنی سزا کا ذکر ہے مشتبہ قرار پاتی ہیں، جن میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ہی درست نہیں ہے۔ چنانچہ ایک معروف سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ خیبر کے واقعات میں ارباب سیر نے، سیرت لکھنے والوں نے ایک سخت غلط روایت نقل کی ہے، اور وہ اکثر کتابوں میں منقول ہو کر متداول ہو گئی ہے، یعنی اس کو مان لیا گیا ہے اور روایتوں میں شامل کر لی گئی ہے۔ یعنی یہ کہ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس شرط پر امن و امان دیا تھا کہ کوئی چیز نہ چھپائیں گے، لیکن جب کنانہ بن ربیع نے خزانہ بتانے سے انکار کیا تو آپ نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ سختی کر کے اس سے خزانہ کا پتہ لگائیں۔ حضرت زبیر چکماک چلا کر اس کے سینے کو داغتے تھے یہاں تک کہ اس کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ کو قتل کرا دیا اور تمام یہودی لونڈی غلام بنا لیے گئے۔ اس روایت کا اس قدر حصہ صحیح ہے کہ کنانہ قتل کر دیا گیا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خزانہ بتانے سے انکار کرتا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کنانہ نے محمود بن مسلمہ کو قتل کیا تھا۔ تبری میں تصریح ہے
کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ کو محمد بن مسلمہ کے حوالے کیا. انہوں نے اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے قصاص میں اس کو قتل کر دیا. باقی روایت کا یہ حال ہے کہ یہ روایت طبری اور ابن ہشام دونوں نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے، لیکن ابن اسحاق نے اوپر کے کسی راوی کا نام نہیں بتایا. محدثین نے رجال کی کتابوں میں تصریح کی ہے کہ ابن اسحاق یہودیوں سے مغازی نبوی کے واقعات روایت کرتے تھے. بہت سی روایتیں یہودیوں سے انہوں نے لی ہیں. اس روایت کو بھی انہی روایتوں میں سے سمجھنا چاہیے، اور یہودی کو بھی صحیح بات نہیں بتائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ابن اسحاق ان راویوں کے نام نہیں لیتے. کسی شخص پر خزانہ بتانے کے لیے اس قدر سختی کرنا کہ اس کے سینے پر چکماک سے آگ جھاڑی جائے، رحمت للعالمین کی شان اس سے بہت عرفہ ہے. وہی شخص جو زہر دینے والے سے مطلق تعرض نہیں کرتا، اس کو سزا نہیں دیتا، کیا چند سکوں کے لیے کسی کو آگ میں جلانے کا حکم دے سکتا؟ اصل واقعہ اس قدر تھا کہ کنانہ کو اس شرط پر امان دی گئی تھی کہ کسی قسم کی بدعہدی اور خلاف بیانی نہ کرے گا، بلکہ روایت میں ہے کہ اس نے یہ بھی منظور کیا تھا کہ اگر اس کے خلاف اس نے کچھ کیا تو وہ قتل کا مستحق ہوگا. کنانہ نے بدعہدی کی اور جو امن اس کو دیا گیا تھا ٹوٹ گیا. کنانہ نے محمود بن مسلمہ کو قتل کیا تھا، اب اس کے قصاص میں وہ تو قتل کر دیا گیا. پہلے تو شاید معاف ہو جاتا، لیکن جو ایک اور جگہ بدعہدی کی اس نے، اس کی وجہ سے اس کو سزا ملی. موجودہ زمانے کے ایک احمدی مصنف سید برکات احمد صاحب اپنی تصنیف رسول اکرم اور یہود حجاز میں لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے بغیر کسی سند کے ایک قصہ بیان کیا ہے، اور یہ حکایت وضاحتاً غلط ہے. اول تو تہذیب، اور وہ بھی آگ کی تہذیب، اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. دوسرے یہ کہ پورے خیبر کے مال غنیمت میں اس برآمد شدہ خزانے کی تقسیم کا کوئی ذکر نہیں ملتا، نہ ہی اس خزانے کے بیت المال میں داخل ہونے کی کوئی روایت موجود ہے. ابن اسحاق ہی نہیں بلکہ دوسرے قدیم ترین ماخذ میں بھی خیبر کے مال غنیمت میں نقدی، سونا، چاندی یا اس قسم کے دوسرے قیمتی سامان کا کوئی ذکر نہیں ملتا. ساری روایات اجناس، کپڑے یا اسلحے سے متعلق ہیں. حضرت ہریرہ جو خیبر کی جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہتے تھے کہ ہم نے خیبر تو فتح کیا لیکن مال غنیمت میں ہمیں سونا چاندی نہیں ملا. خلاصہ یہ ہے کہ کنانہ بن ربیع قتل ہوا، لیکن اس کے قتل کا سبب ایک مسلمان سپہ سالار کا قتل تھا جس کے قصاص میں وہ قتل ہوا. بس یہ ہے اصل کی حقیقت. یہ واقعات آگے چل رہے ہیں. یہاں انہی واقعات میں ایک یہودی عورت کا ذکر بھی ہے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ کے خلاف سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا. اس کی تفصیل انشاءاللہ کیونکہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. صرف میں ایک مرحوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر ان کا جنازہ غائبی پڑھاؤں گا. ماسٹر منصور احمد صاحب کالوں، ابن شریف احمد صاحب کالوں، جو آج کل آسٹریلیا میں تھے، گزشتہ دنوں میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم چودھری سردار خان صاحب رضی اللہ عنہ آف شہور صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے پوتے تھے. تعلیم روبہ میں پائی، بچپن سے دین کی توفیق پانے کا شرف حاصل رہا. سندھ میں بشیر آباد تعلیم اسلام ہائی اسکول سے ملازمت کا آغاز کیا. تقریباً 34 سال تدریس کے شعبے سے منسلک رہے. بشیر آباد میں بھی ان کو خدمت کی توفیق ملی. خدام الانبیاء کے قائد بھی تھے، صدر جماعت بھی رہے، جوبلی فنڈ کے خدمت کی توفیق ملی. جنرل سیکرٹری کے طور پر بھی ان کو حیدرآباد میں 18 سال قیام کی توفیق ملی. پھر 13 سال امیر ضلع حیدرآباد اور امیر مقامی کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. ان کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے کام سے ملازمت سے فارغ ہو کر فوری طور پر مسجد آ جایا کرتے تھے اور وہاں سارے کام کرتے تھے اور مغرب کی نماز کے بعد گھر جاتے تھے. یہ بعض اس سے بھی زیادہ دیر ہو جاتی تھی.
خلافت والیانہ لگاؤ تھا، ہر آواز پر لبیک کہنے والے، غریب پرور انسان، مہمان نواز، ہمدرد، بہت سخی تھے، عزیزوں کو اپنے گھروں میں رہ کر تعلیم دلوائی، بہت سارے عزیزوں کو۔ ان کے شاگردوں میں مربیان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مرحوم موسی تھے، ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی اور 5 بیٹے شامل ہیں۔ مبشر احمد صاحب گوندل جو ہیں یہاں کارکن دفتر امیر صاحب یو کے ان کے ہمزلف تھے یہ۔ ان کے بیٹے اسامہ کہتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا اپنے والد کا مسجد سے اور جماعت سے ایک مضبوط تعلق دیکھا، شاید ہی مسجد جانے سے لاغا کیا ہو، دفتر میں باقاعدہ موجود ہوتے، بغیر کسی اشد مجبوری کبھی یہ نہیں ہوا کہ ناغا کریں دفتر جانے سے۔ اور جماعت کے ممبران کو بھی پتہ تھا کہ دفتر میں ملیں گے، مسجد میں ملیں گے۔ مرکزی مہمانوں کی بہت عزت افزائی کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ آسٹریلیا شفٹ ہو گئے کچھ عرصے بعد میں، مقدمات بھی تھے، تو یہاں آنے کے بعد مقدمات تھے نہیں، بہرحال حالات کی وجہ سے شفٹ ہوئے تھے۔ تو یہاں آنے کے بعد بھی جماعتی خدمت کرتے رہے اور ہر مالی تحریک میں نہ صرف آسٹریلیا میں بلکہ پاکستان میں بھی حصہ لیتے رہے۔ آسٹریلیا میں بھی اپنا حلقہ احباب اسی کا بڑی جلدی اپنا گرویدہ بنا لیا لوگوں کو۔ آسٹریلیا میں لوکل جماعت میں سیکرٹری تعلیم القرآن تھے اور سیکرٹری تربیت کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ بڑے عاجز اور خدمت کرنے کے جذبہ سے سرشار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔